محترم عزیزو، انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب ہر راستہ بند اور ہر در کھلا ہوا نظر نہیں آتا، جب کوششیں رنگ نہیں لاتی اور تقدیر روٹھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں دل کسی ایسے سہارا کی تلاش کرتا ہے جو نظر نہ آئے مگر حقیقت ہو۔ یہ مضمون اسی پوشیدہ طاقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اندھیروں میں روشنی بن کر اترتی ہے، وہ طاقت جو نیند کی قربانی مانگتی ہے مگر بدلے میں رحمتوں کے خزانے لٹا دیتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جو رات کے آخری پہر میں کھلتا ہے، اور وہ راستہ ہے جو بند دروازوں کو بھی کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح۔ تہجد کے بعد 313 بار پڑھ لو، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی۔ یہ تسبیح ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم عزیزو، تہجد کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں جب ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق ایک نئی اور خاص سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب لوگ اپنے دن بھر کی تھکن اور دنیاوی مصروفیت میں گم ہوتے ہیں، اس وقت وہ خوش نصیب لوگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کروڑوں اربوں لوگوں میں صرف چند لوگ ہی اس وقت بستر سے اٹھتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں اور اپنے پیارے رب کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ دنیاوی طاقتیں فانی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت لا فانی ہے۔ انہی لمحات میں آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ان کی دعاؤں کو سننے اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو وہی لوگ سمیٹتے ہیں جو اس وقت بیدار ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس وقت اٹھتے ہیں، اگر وہ یہ بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز ان کے حق میں ہوتی ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تہجد کی فضیلت اور ہمارے مسائل۔ محترم عزیزو، آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، مجبوریاں اور تنگی ہی تنگی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کی محنت و مشقت کا پھل نہیں مل رہا، برکت اٹھ چکی ہے اور ہر طرف سے مالی تنگی نے گھیرا ہوا ہے۔ کتنے ہی والدین ہیں جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے دکھ میں مبتلا ہیں، راتوں کی نیند اڑ چکی ہے کیونکہ دل کا ٹکڑا ہی آپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ کوئی بیماریوں کے نرغے میں ہے، علاج کروا کروا کر تھک گئے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی۔ کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سسرال یا خاندانی تنازعات سے عاجز آ چکا ہے۔ آپ کے جائز کام رکے ہوئے ہیں، ہر جگہ ناکامی اور مایوسی کا سامنا ہے۔ لگتا ہے جیسے تقدیر روٹ گئی ہو اور قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ تمام مسائل، یہ ساری پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کمزور کر دیا۔ ہم دنیا کی چمک دمک میں ایسے کھو گئے کہ آخرت کی تیاری بھول گئے، مگر تہجد کا وقت اس رب سے پھر سے مضبوط رشتہ جوڑنے کا سنہرا موقع ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، بس وہ فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں،
کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اسے بخش دوں۔ محترم عزیزو، ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالی ہمیں خود پکار رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، اور یہ پکار ایک ایسے وقت میں ہے جب سکون اور خاموشی کا عالم ہے، جب ہمارا دل دنیاوی شور سے پاک ہوتا ہے۔ جو لوگ اس پکار پر لبیک کہتے ہیں اور اس مبارک وقت میں تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ تہجد گزاروں پر اللہ کا کرم، اللہ اپنے ان خاص بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، جو سب کچھ چھوڑ کر اس کے در پر آتے ہیں۔ یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کرتے، اس کی رضا کے طالب ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ کسی نے اس وقت تہجد کے وقت اللہ تعالی سے کوئی چیز مانگی ہو اور اللہ نے اسے عطا نہ کیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کو بہت اہمیت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کا قیام بندے کو اللہ تعالی سے قریب کر دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رات کے اس حصے میں اٹھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنائے رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی جنگیں بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اس وقت کی دعا سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو رزق میں برکت چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں فراوانی ہو، اگر آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اور نجات چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد نیک بن جائے، آپ کی بیماریاں دور ہوں اور آپ کو سکون قلب نصیب ہو، تو اس کا دروازہ تہجد سے کھلتا ہے۔ جب آپ اس وقت اٹھتے ہیں اور اس خاص تسبیح کو، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو کے اندر کریں گے، 313 بار پڑھتے ہیں، تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کی چابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو یوں حل کر دیتا ہے جیسے کبھی وہ مشکل تھی ہی نہیں۔ وہ آپ کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے، وہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جو بھی جائز حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تجربہ ہے جنہوں نے اس وقت کی برکتوں کو سمیٹا۔ یہ تسبیح محترم عزیزو دراصل آپ کے یقین کو مضبوطی کا نام ہے۔ جب آپ تہجد کی پاکیزہ ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کے در پر سچے دل سے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی نظر کرم آپ پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمت کیجئے، اپنی نیند کو قربان کیجئے، اپنے بستر کی گرمی کو چھوڑ دیے اور دیکھیے کس طرح آپ کی بازی پلٹ جاتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کے خلاف جا رہی تھی، وہ سب آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کا خصوصی کرم آپ پر برسنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی طاقت آپ کی مدد کر رہی ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوگا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے ایک ایسا نور آپ کے دل میں پیدا ہوگا جو نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی سنوارے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد محض آپ کو وظیفہ بتانا نہیں بلکہ آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے، تہجد کی روح کو سمجھنا، اس تسبیح کی طاقت کو جاننا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسے کے ساتھ اس مبارک وقت کا اہتمام کیجیے۔
محترم عزیزو، ہم نے پہلے صفحے میں یہ سمجھا کہ تہجد کا وقت وہ بازی پلٹنے والی ساعت ہے جب اللہ تعالی خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے، پوچھتا ہے کہ کوئی مانگنے والا، کوئی بخشش چاہنے والا۔ یہ پکار کوئی معمولی پکار نہیں، یہ وہ انمول دعوت ہے جس میں شامل ہو کر انسان اللہ کے خزانوں کی چابی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کے ساتھ میں، جب مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی، اولاد کی نافرمانی یا بیماریوں کا حل اسی کے پاس ہے، تو ہم اس وقت سے کیوں غافل ہیں؟ جب ہمارا رب ہمیں خود موقع دے رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، تو ہم کیوں بستر کی گرمی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس وقت اٹھتے ہیں وہ صرف عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ دنیا کی بے ثباتی کو جانتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ بھی ان کو خصوصی مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوجن آ جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم عزیزو، ہمیں بھی شکر گزار بندہ بننا ہے، ہمیں بھی اس رب کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے جو ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن ہم اس کے سب سے خاص وقت سے غافل رہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہماری تقدیر کے فیصلے بھی بدلتے ہیں۔ یاد رکھیے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زبان سے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی جد و جہد، آپ کی عاجزی اور آپ کے آنسوؤں کی منتظر ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد جب آپ وہ خاص تسبیح 313 بار پڑھیں گے جو اصل میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلاتی ہے، تو آپ اللہ کے سامنے اپنی مکمل بے بسی اور اس کے کامل قدرت کا اقرار کریں گے۔ آپ گویا اپنے رب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں پریشانیوں سے خود نہیں نکل سکتا، میرے مسائل حل کرنے کی قوت صرف تیرے پاس ہے۔ اور جب آپ اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لخت جگر بیمار تھا اور رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو بتایا نہیں کیونکہ وہ رات کو قیام کر رہے تھے۔ صبح جب وہ آئے اور پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت حکمت سے جواب دیا، جتنا وہ سکون میں ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس رات میں برکت عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جس کی نسل میں 10 بہترین قاری پیدا ہوئے۔ محترم عزیزو، یہ ہے تہجد کے وقت کی دعا کی طاقت، یہ ہے رب کے سامنے عاجزی دکھانے کا نتیجہ کہ اللہ آپ کی مصیبت کو نہ صرف کم کر دے گا بلکہ اس کے بدلے میں غیر متوقع اور حیرت انگیز نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اب جب ہم نے تہجد کے روحانی ماحول کو سمجھ لیا
تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ کیا ہے۔ جب ہم وہ تسبیح پڑھیں گے جو طاقت اور قوت کے ایک ہی مرکز اللہ سے جڑنے کا اقرار ہے، تو ہم خود کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کریں گے جہاں ہماری ہر کمزوری اللہ تعالی کی طاقت سے بھر جائے گی۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ اس کا کام فوراً ہو جائے، محنت کم ہو اور پھل زیادہ ہو، لیکن اللہ دیکھتا ہے میرے بندے نے میرے لیے کیا قربانی دی۔ کیا اس نے نیند کو قربان کیا؟ کیا اس نے دنیا کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا؟ جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر یہ طاقت کاری بات دہراتے ہیں تو آپ کی روح کا تعلق ساتویں آسمان پر موجود رب سے براہ راست ہو جاتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اسے کوئی پردہ روک نہیں سکتا، اسے کوئی فرشتہ موڑ نہیں سکتا۔ یہ تسبیح ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو نا امیدی، مایوسی، قرضوں کے بوجھ اور دشمنوں کے خوف سے نجات دلاتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا وہ یقین پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل آپ کو ریزہ ریزہ ہوتی نظر آتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اس وقت بیدار ہوتے ہیں اور یہ تسبیح پڑھتے ہیں وہ صرف ایک دعا نہیں مانگتے، بلکہ وہ ایک روحانی انقلاب کو دعوت دے دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ ان کے وہ کام جو دنیاوی اسباب سے رکے ہوئے تھے وہ غیبی مدد سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے حق میں ہوتی چلی جاتی ہے۔ محترم عزیزو، جب انسان پر مصیبتوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا، تو انسان اپنے آپ کو لاچار اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے رزق کی تنگی کیسے دور ہوگی، اولاد کو صحیح راستے پر لانے کا کون سا راستہ ہے، بیماری سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، روتا ہے، لیکن دنیاوی اسباب پر نظر رکھتا ہے۔ غیبی طاقت بھی ہے ایک ایسی قوت جو کہہ دے تو تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب ہم دنیاوی اسباب سے اپنی نظر ہٹا کر اسباب کو بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت جب آپ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلانے والا کلمہ 313 بار دہراتے ہیں تو آپ کی زبان پر صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ آپ کے دل کا اقرار ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یا اللہ تو ہی ہے جو یہ بازی پلٹ سکتا ہے۔ اس بات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں، جنہوں نے اس کلمے کی قوت سے اپنی تقدیریں بدلیں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نہایت پریشان اور غمزدہ حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی مصیبت بیان کی۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے گھر جا کر یہی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، ان کے بیٹے نے ایک روز قید خانے کی زنجیروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ اس نے موقع پایا اور وہ بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے مشرکین کے چروائے جانے والی اونٹنیاں بھی ساتھ لے آیا اور اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ جب حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کے بعد دروازہ کھولا تو ان کا بیٹا کھڑا تھا اور ساتھ میں مال غنیمت بھی تھی، اونٹنیاں تھی۔ محترم عزیزو، ذرا سوچئے، جہاں دنیاوی اسباب ختم ہو گئے تھے، جہاں بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں غیبی مدد آئی
اور نہ صرف بیٹا آزاد ہو کر آیا بلکہ ساتھ میں اتنا مال لے آیا کہ ان کے رزق کی تنگی بھی ختم ہو گئی۔ یہی تو وہ بازی پلٹنے والا کرم ہے جو تہجد کے وقت کی دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ رات کے اس پہر میں آنسو بہا کر پورے یقین اور دل کی سچائی کے ساتھ دہراتے ہیں یہ کلمہ، تو آپ کا رشتہ سیدھا اس خزانوں کے مالک سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے لیے طاقت کا سر چشمہ بن جاتی ہے۔ یہ آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی عام ورد نہیں، بلکہ یہ آزمائشوں اور فتنوں کے خلاف ڈھال بن جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو بے برکتی ہے، آپ کے رزق میں جو کمی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی کمزوری کو خود پر غالب آنے دیا۔ جب آپ اس طاقتور تسبیح کو 313 کے خاص تعداد میں پڑھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ میں نے اپنی تدبیریں چھوڑ دی، اب تیری تدبیر ہی غالب آئے گی، اور اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تمام جادو، نظر بد، بندش اور رکاوٹیں جو دنیاوی طاقتوں نے آپ کے راستے میں ڈالی ہیں، وہ سب کے سب اس تسبیح کی روحانی قوت کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا رب آپ کے ہر دعا اور ہر حاجات کو اپنی خصوصی رحمت میں لپیٹ کر قبول فرماتا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے مخالفین آپ کی پریشانیاں اور ہر قسم کی مشکلات آپ کے حق میں ہوتی ہیں چلی آئیں گی۔ محترم عزیزو، ہم نے اب تک تہجد کی فضیلت اور بازی پلٹنے والی تسبیح کی حیرت انگیز اثرات کو مستند واقعات کی روشنی میں سمجھ لیا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتوں کی گھٹائیں چھا جاتی ہے اور ہر سو غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس بابرکت اور بازی پلٹنے والی تسبیح کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ میں اللہ کے خزانوں کی چابی آ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے وقت بیدار ہونا ہے، نیند سے اٹھ جانا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تہجد کی نماز جسے نوافل کہا جاتا ہے، آپ نے نہایت خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ آپ 2 نوافل ادا کریں، 4 کریں، 6 کریں یا 8 کریں یا 12 کریں، جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو، لیکن شرط ہے کہ اسے دل کی گہرائیوں سے ادا کریں۔ آپ اپنا نرم و گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، تو یہ نوافل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں کہ فوراً قبولیت کا شرف حاصل کریں۔ جو ہی آپ نوافل ادا کر لیں وہی مصلی پر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ اب آپ وہ قیمتی لمحہ جب آپ نے دنیا کے ہر خیال سے آزاد ہو کر بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام وقت نہیں، یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے، اور ہمیں اس وقت کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس خصوصی اور پاکیزہ محفل کا آغاز کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یعنی درود ابراہیمی۔ محترم عزیزو، درود پاک پڑھنے کی فضیلت بے حد و حساب ہے۔ ہمارے وظائف کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کے پہلے اور آخری حصے کو خود ہی قبول فرما لیتا ہے، اور جو دعا درود کے درمیان میں مانگی جاتی ہے اللہ کی شان سے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ اخروی فائدہ ہے جو ہماری دنیاوی حاجات کی تکمیل کا ضامن بن جاتا ہے۔ آپ کا وظیفہ، آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درود پاک کی برکت سے ہی قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن بڑی تاثیر والی اور طاقتور سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں خیر کثیر کا وعدہ فرمایا جو دنیا و آخرت کی ہر خیر کو شامل ہے۔ یہ سورت رزق کی تنگی، دشمنوں کی سازشوں اور ہر قسم کی بندشوں سے نجات دلانے کے لیے روحانی فضائل رکھتی ہے۔ سورہ کوثر ہر مسئلے کا حل اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، آپ کو ہر غم اور ہر دکھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے وہ بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھنی جس کی طاقت اور تاثیر کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے اس کلمے کی ایک مکمل تسبیح یعنی 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، یہ صرف ایک کلمہ نہیں، یہ اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، یہ آپ کی تقدیر بدلنے کا نسخہ ہے۔ جو بھی تہجد کے بعد خشوع و خضوع سے پورے یقین کے ساتھ اسے پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ میں نے اپنی تمام طاقت، تمام اختیارات، تمام تدبیر اس ذات کے سپرد کر دی جس کی طاقت لازوال اور عظمت بے پایا ہے۔ ویسے تو اس کلمے کا ورد ہر وقت کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر نماز کے بعد، تاکہ آپ کی زبان پر ہر دم اللہ کا ذکر جاری رہے۔ لیکن تہجد کا یہ وقت خاص وقت ہوتا ہے جب اس کلمے کی تاثیر مزید کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کا اثر سیدھا تقدیر پر پڑتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چھوٹی اور بڑی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ کو وہ سکون قلب عطا ہوتا ہے جو دنیا کے مال و دولت سے نہیں مل سکتا، اور آپ روحانی طور پر ہر قسم کی پریشانی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ 313 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک یعنی درود ابراہیمی میں پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے رو رو کر اور گر گڑا کر دعا مانگیں۔ آج آپ کی جو بھی حاجات ہیں، لاکھوں کروڑوں حاجات، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی چابیاں اس وقت آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہیں۔ آپ پورے یقین کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے اور آپ کی بازی پلٹ دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اب جب آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی چابی آ چکی ہے اور آپ نے تہجد کے مبارک وقت میں نوافل اور درود پاک کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے 313 بار پڑھ لیے، تو اب وقت ہے اس عمل کی پائیداری اور یقین کو مضبوط کرنے کا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ یا عمل تبھی مکمل تاثیر دکھاتا ہے جب اس میں دل کی پوری حاضری ہو۔ یہ کلمہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گراتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ صرف آپ کے دنیاوی غموں اور پریشانیوں کو دور نہیں کرتا بلکہ آپ کے نام اعمال کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ آپ کی جو پریشانیاں اور مالی تنگی ہے وہ دراصل آپ کے اعمال کا عکس ہوتی ہے۔ جب گناہ چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس تسبیح کے دنیاوی فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
کہ یہ آپ کے اندر صبر اور توکل پیدا کرتی ہے۔ انسان جب یہ اقرار کرتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کی ہے تو اس کے دل سے دنیا کی ہر طاقت کا خوف نکل جاتا ہے، اس کا دل سکون اور اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ یہی روحانی فائدہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ کئی ایسے سلف صالحین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اس کلمے کی کثرت کی تو اللہ تعالی نے انہیں غیر متوقع راستوں سے رزق عطا فرمایا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے مدد آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مال کی کشادگی کے دروازے کھول دیے۔ چونکہ تہجد کے بعد آپ نے یہ 313 بار تسبیح کے خاص عادت کی نسبت سے 100 بار پڑھی ہے، تو آپ نے گویا غیبی مدد کے لیے ایک روحانی پلیٹ فارم تیار کر لیا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس عمل کو صرف ایک بار نہیں کرنا بلکہ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ تہجد کی یہ مبارک ساعتیں، درود پاک کا نور، سورہ کوثر کی برکت اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی عظمت، یہ سب مل کر آپ کی زندگی کی ہر بازی پلٹ دے گی۔ اپنے رب پر کامل یقین رکھیں۔ محترم عزیز و یاد رکھیے، اللہ کی رحمت کبھی دور نہیں ہوتی، ہم خود اسے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تہجد وہ پل ہے جو ٹوٹے دلوں کو براہ راست رب سے جوڑ دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی کمزوری مان لیتا ہے تو اللہ اپنی قدرت ظاہر فرماتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف الفاظ نہیں، تقدیر بدلنے کا اعلان ہے۔ جو اس کلمے کو یقین، عاجزی اور استقامت کے ساتھ تھام لیتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس شرط یہ ہے کہ دل جاگے، آنکھ نم ہو اور یقین کامل ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں سوائے تیرے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے فرما دے، ہماری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ جن دروازوں پر ہم بے بسی سے دستک دے چکے ہیں وہاں اپنے فضل سے کشادگی عطا فرما۔ یا رب، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، قرضوں سے نجات دے، بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ہماری اولاد کو نیک، فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ، جو حاجات ہم زبان سے بیان نہ کر سکے انہیں بھی اپنی شان کریمی سے پورا فرما۔ ہمیں تہجد کی دولت، عاجزی کا نور اور اپنے قرب کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں کبھی اپنے در سے مایوس نہ کرنا اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔